السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ سورہ آل عمران کی آیت کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا۔ وہ لوگ کہ کہا ان کو لوگوں نے کہ بے شک مکہ کے لوگوں نے تحقیق جمع کیا، انہوں نے تمہارے مقابلے میں بہت سا سامان، پس تم ڈرو ان سے، پس زیادہ ہو گیا ان کا ایمان۔ یعنی مومنوں کو آ کے کہا کہ بھئی مکہ کے کافروں نے تمہارے مقابلے میں بہت سا سامان جمع کر رکھا ہے، اس لیے تم آگے نہ بڑھو، جنگ کے لیے نہ جاؤ۔ تو یہ سننے سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، یعنی وہ ان کو ڈرا رہے تھے لیکن ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ وہ لوگ کہا ان کو لوگوں نے بے شک مکہ کے لوگوں نے تحقیق جمع کیا، انہوں نے تمہارے مقابلے میں سامان، پس ڈرو ان سے، پس زیادہ ہو گیا ان کا ایمان۔ اور آگے سے کیا کہا؟ وقالوا، کہا انہوں نے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، یعنی ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے، تو اس طرح ہمیں انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی، کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل سے، نہیں پہنچی ان کو کوئی برائی، اور پیروی کی انہوں نے اللہ کی رضا کی، یعنی وہ فتح سے لوٹے، اللہ پاک کی نعمت اور فضل سے لوٹے، کسی قسم کی ان کو برائی، کسی قسم کی ان کو تکلیف نہیں پہنچی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ پس وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل سے، نہیں پہنچی ان کو کوئی برائی اور پیروی کی انہوں نے اللہ کی رضامندی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک یہ شیطان ہے ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی یہ جو تمہیں بہکاتا ہے، جس کے بہکاوے میں تم آ جاتے ہو، تو یا جس کے بہکانے سے تم نہیں آتے، تمہارا ایمان زیادہ ہوتا ہے، تو یہ شیطان ہے۔ شیطان اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، بے شک یہ شیطان ہے ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ فلا تخافوہم، پس اللہ نے فرمایا نہ ڈرو ان سے، اور ڈرو مجھ سے اگر تم مومن ہو۔ ہاں، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ میرا ڈر رکھو، پس نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر تم مومن ہو۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور نہ غم میں ڈالے آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر میں، یعنی جو آگے بڑھ چڑھ کر کفر کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ نہ ڈریں۔ اگر وہ ایمان قبول نہیں کر رہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو دوڑ کر کرتے ہیں کفر، یا دوڑ رہے ہیں کفر میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی، یعنی اگر کفر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بے شک ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ نہ بنائے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، چاہتا ہے اللہ کہ نہ بنائے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بلکہ کیا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ یعنی یہاں پہ پھر وہی آیت کہ جو کفر کو خرید رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو خرید رہے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ آپ سمجھیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک ہم جو ڈھیل دیتے ہیں ان کو، وہ ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی جو ہم ان دنیا میں ان کو ڈھیل دے رکھی ہے نا، تو جب ہم پکڑنے پہ آئے تو ایک ہی دفعہ پکڑیں گے، یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو، وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ اور زیادہ کریں گناہ، یعنی اگر ہم ان کو لمبی عمریں دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ کرتے رہیں اور ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے، بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ اور زیادہ کریں گناہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہین، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔
ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دے مومنوں کو اس پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ جدا کر دیتا ہے ناپاک کو پاک سے، یعنی اللہ نے کافروں کو مومنوں سے جدا کرنا ہوتا ہے، اللہ اسی حال میں نہیں چھوڑتے، مومنوں کو علیحدہ اور کافروں کو علیحدہ، اللہ نے ناپاک کو پاک سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ جدا کر دیتا ہے ناپاک کو پاک سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم، اور نہیں ہے اللہ کے خبر دے تم کو غیب کی، یعنی اللہ پاک بھی غیب کی خبر بھی ہر کسی کو نہیں دیتے، بلکہ اپنی غیب کی خبریں دینے کے لیے اپنے رسولوں کے لیے اپنے رسولوں میں سے چن لیتے ہیں۔ ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنی رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ نے جس کو غیب کی خبریں، جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اللہ چن لیتے ہیں۔ اور نہیں اللہ کے اطلاع دے یا خبر دے تم کو غیب کی، اور لیکن اللہ چن لیتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے اور ڈرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی جیسے کافروں کے لیے کفر میں بڑھتے رہیں گے، کفروں میں دوڑتے رہیں گے، تو ان کو اللہ نے بڑے عذاب کی، دردناک عذاب کی، ذلت والے عذاب کی سزا سنائی ہے۔ اسی طرح مومنوں، اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں بھی اسی طرح اللہ پاک دگنا اجر دیں گے انشاءاللہ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور ڈرو، پس تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ جی سامعین، یہ تھا آج کا ہمارا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔